کہا میں نے مڑ کر دیکھا تو میری بیوی میرے پیچھے نماز پڑھ رہی، 2 رکعتیں پڑھی۔ میں نے پھر اپنی بیوی کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو اس نے کہا اللہ پر رحم کرے، 1 منٹ ٹھہریے۔ میرے ہاتھ کو روک کر خطبہ مسنونہ پڑھا۔ اے مسلمان بیٹیوں، اے مسلمان بہنوں، یہ اسلام کے طریقے ہیں، یہ اپنے گھروں میں سکون لانے کے طریقے ہیں، یہ حلال جادو ہے۔ جب اس حلال طریقے پہ آپ چلیں گی تو آپ کے گھر میں فساد نہیں ہوگا اور آپ کو کسی تعویذ فروش کے پاس، کسی نجومی اور عامل کے پاس نہیں جانا پڑے گا۔ یہ ساری صلاحیتیں اللہ نے آپ کو دی ہے۔ کہا میں بڑا حیران، میری بیوی خطبہ مسنونہ پڑھتی ہے، خطبہ مسنونہ پڑھنے کے بعد کہتی ہے کہ میری شادی اور آپ کی شادی اللہ کے حکم سے ہوئی ہے۔ میرا نکاح کسی اور مرد سے ہو سکتا تھا، آپ کا نکاح کسی اور عورت سے ہو سکتا تھا، ہم دونوں کو اس رشتہ میں جو جوڑنے والا ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو سنیے، میں آپ کے لیے اجنبی عورت ہوں، میں آپ کے لیے غریب عورت ہوں، آپ مجھے بتائیے آپ کی کیا عادات ہیں، آپ کو کون سے کام اچھے لگتے ہیں؟ یہ پہلی رات بیوی پوچھ رہی آپ کو کون سے کام اچھے لگتے ہیں، کون سی عادتیں آپ کو بری لگتی ہیں، آپ کے خاندان کے کون کون سے لوگ آپ کو اچھے لگتے ہیں، کن لوگوں سے آپ کا سلوک ٹھیک نہیں ہے، وہ آپ کو برے لگتے ہیں۔ جو آپ کو پسند ہوگا وہ میں کروں گی، جو آپ کو ناپسند ہوگا اس کے قریب کبھی نہیں جاؤں گی، جو لوگ آپ کو اچھے لگتے ہیں ان کو اپنے گھر آنے دوں گی، اور جو آپ کو اچھے نہیں لگتے میں ان کو آپ کے گھر نہیں آنے دوں گی۔ قاضی صاحب کہتے ہیں مجھے اس کا خطبہ سن کے اتنی خوشی ہوئی، پھر اس کے بعد میں نے بھی خطبہ مسنونہ پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھا۔ یہ پڑھنے کے بعد میں نے کہا اللہ کی نیک بندی، جو کچھ تو نے کہا ہے یہ مجھے بڑا ہی اچھا لگا ہے، یہ میری عادتیں ہیں، یہ میری پسند ہے، یہ میری ناپسند ہے، فلاں فلاں لوگ اچھے لگتے ہیں، فلاں فلاں برے۔ اب جو کچھ تو نے پوچھا میں نے تجھے بتا دیا، اگر ان کے مطابق عمل کرے گی زندگی میں کبھی لڑائی نہیں ہوگی۔ اور قاضی صاحب اس امام سے کہتے ہیں 20 سال میری شادی کو گزر گئے، ہمارے درمیان ایک دفعہ بھی لڑائی نہیں ہوئی، کیونکہ میری بیوی نے پہلی رات ساری زندگی گزارنے کے مجھ سے طریقے پوچھ لیے، آپ کی عادات کیا ہیں، بری کیا چیزیں لگتی ہیں، اچھی کیا چیزیں لگتی ہیں، کیا کھانا پسند کرتے ہو، کیا نہیں کرتے، اور اپنی پوری زندگی اس کے مطابق گزار رہی۔ اور کہا جو تو نے پوچھا میں نے بتا دیا، اگر اس پہ عمل کرے گی گھر میں فساد نہیں ہوگا، گھر میں لڑائی نہیں ہوگی، اور اگر اس کے خلاف کرے گی تو یہ خلاف تیرے لیے پھر حجت بن جائے گا، تیرے خلاف حجت بن جائے گا کہ تجھے تو سب کچھ پتا تھا۔ اے مسلمان بہن، جنتی عورت بنیے، جنتی عورت کا لبادہ اوڑھیے، اور یاد کر لیجئے جنت کے اندر مسلمان عورت کو اللہ نے جو حسن، جو خوبصورتی عطا کرنی ہے، حدیث کے لفظ ہیں کہ حور کو بھی وہ خوبصورتی نصیب نہیں ہوگی۔ حور مسلمان عورت کو دیکھ کر، اس مسلمان بیوی کو دیکھ کر غیرت کھائے گی کہ ہم تو جنتی حوریں ہیں، ہمیں خوشبو وہ عطا ہوئی ہے، اگر ہم ایک دفعہ زمین پہ جھانک لیں سارا جہان معطر ہو جائے، سورج کی روشنی مان پڑ جائے، ہماری بڑی بڑی آنکھوں کا، گوری خوبصورت آنکھوں کا، گورے جسم کا، اس کا سارا ذکر رب کے قرآن کے اندر ہے۔ لیکن اے عورت، اے دنیا کی عورت، تیرا حسن جنت کی حور سے بھی زیادہ ہے۔ صحابیہ پوچھتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس جنتی، اس دنیا کی عورت کو جنت کی حور سے زیادہ خوبصورتی کیسے نصیب ہوگی؟ فرمایا ان عورتوں نے نمازیں پڑھی ہیں، حوروں نے نمازیں، انہوں نے روزے رکھے ہیں، حوروں نے روزے نہیں رکھے، انہوں نے صدقہ خیرات کیا ہے، اللہ کی اطاعت کی ہے، اللہ کی عبادت کی ہے، ان نمازوں، روزوں اور صدقے اور خیرات کی وجہ سے ان کو جو اللہ نے حسن عطا کیا ہے وہ جنت کی حور سے بھی زیادہ ہے۔ جنتی عورت بنیے، اپنے خامن کو پیار اور محبت سے اس کی ساری خدمت کیجئے۔ یاد کر لیجئے رسول اللہ نے فرمایا جو عورت اتنے کام کر لے اللہ جنت کے سارے دروازے کھول کے کہے گا جہاں سے مرضی جنت میں چلی جا۔ 4 کام کون کون سے؟ فرض نمازیں، فرض روزے، عزت کی حفاظت، خامند کی اطاعت، خامند کی ہاں میں ہاں جو اس نے کہہ دیا، الا یہ کہ خامند کا حکم اللہ کے حکم کے خلاف ہو۔ نبی نے فرمایا جو عورت 4 کام کر لیتی ہے اللہ اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول کے کہتا ہے جہاں سے تیرا جی چاہتا ہے جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری گھر والیوں کو اسی طرح اسلام کی طریقوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔